آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جس موضوع پر انفارمیشن شیئر کریں گے وہ ترک بحریہ کا ملجم پروجیکٹ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ملجم پروجیکٹ بنیادی طور پر 2004 میں استنبول نیول شپ یارڈ میں ایک دفتر کا افتتاح کیا گیا تھا جسے ملجم پروجیکٹ آفس کا نام دیا گیا تھا۔ اس دفتر کے بنیادی مقاصد ڈیزائننگ، انجینئرنگ اور تعمیر کے تمام چھوٹے بڑے امور کی نگرانی تھا۔ ترک بحریہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے کثیر المقاصد بحری جہاز کی تعمیر کرنا چاہتی تھی جس سے مختلف نوعیت کے کثیر الجہت کام لیے جا سکتے۔ نگرانی، تلاش، ممکنہ خطرے کی پیشگی، موجودگی اور زیر زمین آبدوزوں کے ساتھ ساتھ زمین سے زمین اور زمین سے فضا میں موجود خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ملجم لفظ ترک زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ملی اور جمی، جس کا مطلب ہے نیشنل شپ یا قومی بحری جہاز۔ ترکی نے جو اس پروجیکٹ کو سلوگن دیا تھا وہ ملی جمی تھا، جو بعد میں ملی جم بنا یا ملجم بنا۔ اس پروجیکٹ کے آغاز سے ہی ترکی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس منصوبے پہ نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ وہ دیگر دوست ممالک کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ ترکی نے اس منصوبے پر 70% سے زیادہ کام ترکی میں موجود سہولیات سے لیا ہے۔ اس منصوبے پر 50 سے زائد لوکل سپلائرز شامل تھے۔ 2015 میں ڈیزائن کا بنیادی کام STM کمپنی کو دے دیا گیا جنہوں نے آدھا کلاس ویسلز کی تعمیر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی ایک بڑی فرم ایسی لسان اور ہیوی لسان نے بھی اس منصوبے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن کے توسط سے کمانڈ اینڈ کنٹرول اور الیکٹرانک بیٹل مینجمنٹ سسٹم تیار کیا گیا ہے۔ ترکی اس منصوبے کے تحت مندرجہ ذیل بحری جہاز بنانا چاہتا ہے جن میں آدھا کلاس کوورٹ، استنبول کلاس فرگیٹ اور TF-2000 کلاس فرگیٹ شامل ہیں۔ آدھا کلاس کوورٹ بنیادی طور پر کولیٹرل کمبیٹ شپ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مقصد اینٹی سب مرین وارفیئر ہے۔ یہ گہرے سمندر میں نہ صرف دشمن کی آبدوز کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے بلکہ بیک وقت اس سے دیگر بحری کام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ آدھا کلاس کوورٹس کی سٹیل کٹنگ 2017 میں ہوئی تھی۔ آدھا کلاس کوورٹس سٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل شپس ہیں جن کا ڈیزائن اور مٹیریل اس طرح کا ہے کہ وہ دشمن کے سونار اور ریڈار دونوں سے بچ سکتے ہیں۔ ترکی نے آدھا کلاس کوورٹس کی 8 جہازوں کو اپنے بحری بیڑے میں شامل کرنا ہے جن میں سے 4 اس وقت ترکی بحریہ کے زیر استعمال ہیں۔ F511 ہیوی لیڈا جو 27 ستمبر 2011 کو جس کو کمیشن دیا گیا، F512 بیکاڈا جسے 27 ستمبر 2013 کو کمیشن دیا گیا، F513 برگزیدہ جسے 4 نومبر 2018 کو کمیشن دیا گیا، اور اسی سلسلے کی جو ابھی تک آخری شپ بنی ہے وہ F514 کینیلیاڈا جس کو 29 ستمبر 2019 میں کمیشن دے کے ترک بحریہ میں شامل کیا گیا ہے۔ استنبول کلاس فرگیٹ ملجم پروجیکٹ کے بینر کے نیچے بننے والی ایک نیول بیٹل شپ ہے جسے TF-1000 کلاس فرگیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آدھا کلاس کوورٹس کا بڑا ماڈل بتایا جاتا ہے جو اسی طرح کی خصوصیات کی حامل ہوگی، لیکن اس میں مارک 41 ورٹیکل لانچ سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ اسے آئی کلاس فرگیٹ یا ملجم جی کلاس فرگیٹ بھی بولتے ہیں۔ اس کی سٹیل کٹنگ 2017 میں کی گئی تھی۔ ممکنہ طور پہ اسے 2021 تک ترک بحریہ کے بیڑے میں شامل کر لیا جائے گا۔ TF-2000 کلاس فرگیٹ ملجم پروجیکٹ کے بینر کے نیچے جو تیسری وار شپ بننے جا رہی ہے اسے TF-2000 کلاس فرگیٹ بولتے ہیں۔ اسے بنیادی طور پہ اینٹی وارفیئر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی زیر تعمیر منصوبہ ہے جس پر ترکی میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اسے اینٹی ایئر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول، کمیونیکیشن، ریکانیسنس اور ارلی وارننگ جیسے کام اس سے لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز پہ ہم انہی 3 بحری جہازوں کی تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے۔ بہت شکریہ۔